جय گرو جی، آج میرا تیسرا شکرانہ ستسنگ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے ساتھ بہت بلیک میجک ہو رہا ہے۔ سنگت جی، میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے اتنا کچھ میرے ساتھ ان لوگوں نے اتنا کچھ کیا کہ شاید اب تک تو میں پاگل ہو چکی ہوتی۔ جب تک میرے بچے نہیں ہوتے تھے تو میں ان کے ساتھ رہتی تھی، ہم سب ساتھ رہتے تھے، ساس، میرے انکل، ان کے بھائی کا پریوار، میں ساتھ 4 سال تک رہی۔ سنگت جی، ان کا بھائی جو کہ پولیس میں لگا ہوا ہے نا، ان کے پاپا نہیں ہے۔ میرے گھر پر ساس، جیٹھانی، جیٹھ، ان کے بچے سب ساتھ رہتے تھے۔ یہ سارا خرچہ میرے پتی انکل سے کرواتے تھے۔ جب تک ہمارے پاس ایک ہی دکان تھی، پھر میرے پتی انکل نے ایک اور دکان خرید لی۔ پھر میں دکان پہ بیٹھنے لگی اور دوسری دکان پر لڑکوں کے ساتھ میرے انکل بیٹھتے تھے۔ وہ شام کو آتے اور تب میں گھر آتی تھی میرے انکل کے ساتھ۔ انہوں نے میرا اتنا اچھا رشتہ تھا نا کہ مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ یہ بول لوں کہ میرے مانگنے سے پہلے ہی مجھے مل جایا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے ان کی شادی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کروائی تھی۔ یہ سب دیکھتے تو یہ بہت جلتے، کیونکہ میرے منہ پر اتنے میٹھا بولتے تھے نا سنگت جی کہ مجھے ان پر کبھی یقین ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی میرے ساتھ ایسا کر سکتے۔ کہانی تو تب شروع ہوئی جب میں پریگننٹ ہوئی۔ جب تک مجھے بچے نہیں ہوتے تو یہ بولتے جب تیرا بچہ ہوگا نا تو ہم اس کے لیے وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ تو جب میں پریگننٹ ہوئی تو مجھے لگا میں ان کو بتاؤں گی تو یہ لوگ تو بہت زیادہ خوش ہوں گے، لیکن جب میں نے ان کو بتایا یا ان کو پتہ لگا نا کہ میں پریگننٹ ہوں تو ان کے منہ کا رنگ تو اتنا پھیکا پڑ گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اتنا بلیک میجک کروایا۔ یہ تو میرے ساتھ مطلب جب پہلے سال سے ہی بلیک میجک کروانا سٹارٹ کر دیا تھا انہوں نے کروانا، تاکہ میرے بچے پیدا نہ ہو سکے۔ بلیک میجک کروا کے ایک دن میں ایک دن میں اتنی بیمار ہو گئی، اور جو میری دکان پہ لڑکا کام کرتا ہے اس نے میری حالت دیکھی اور میرے انکل پتی کو کہا کہ میرے گاؤں میں ایک پنڈت جی ہیں، ان کے پاس لے جاؤ۔ پھر وہ کالی ماتا کے پجاری ہیں، ان کے پاس یہ سب میرے انکل ان سب چیزوں پر وشواس نہیں کرتے، پر یہ منع بھی نہیں کرتے۔ ہم وہاں گئے، پھر انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کوئی بات نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم 1 ہفتے تک مجھے وہی رہنے کے لیے کہا گیا۔ بیچ بیچ میں میرے پتی انکل میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ پھر میں ان انکل سے جڑی تو انہوں نے بتایا کہ کوئی بات نہیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس تم میرے اوپر بھروسہ رکھنا۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ میں اپنی دکان پہ رہتی ہوں۔ جو پنڈت انکل تھے وہ دن پہ ٹیکسی چلاتے تھے، اور ٹیکسی اسٹینڈ بھی میری دکان کے ساتھ میں ہی ہے۔ انہوں نے بولا تھا کہ جیسے تیرے کو کچھ بھی ہوگا تو میرے کو بتانا اور ڈاکٹر کے پاس میں جانا۔ میں نے ویسے ہی کیا، تو وہ مطلب بیچ بیچ میں مجھے وہ سامان وغیرہ دیا کرتے تھے۔ کچھ دن تک ٹھیک رہا۔ جب 8واں مہینہ سٹارٹ ہوا تو مجھے بہت زیادہ درد ہوا، اور میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اور ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کرنے کے لیے کہا۔ جب مجھے بیٹی ہوئی تو میرا سی سیکشن ہوا اور مجھے بیٹی ہوئی۔ مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، بس ایک بچے کی کمی تھی، کیونکہ جب ہماری بیٹی ہوئی تو ہمارے بیچ بلیک میجک کر کے اتنا لڑائی جھگڑا کروانے لگے کہ میرے انکل اب مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتے تھے۔ میرے بچے کو ابھی پیدا ہوئے 2-3 مہینے ہوئے تو میرے انکل نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا سٹارٹ کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم جس بچے کے لیے دعا مانگ رہے تھے اب وہ مطلب ہو گیا، تو اب کس بات کے لیے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میرے گھر والے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ جب میں اپنے بچے کے لیے کپڑے یا کچھ بھی مانگتی تو مطلب
میری ساس بولتی کوئی بات نہیں، پرانے کپڑے ہیں میری نند کے بچے کے، وہ ڈلوا دیں گے، نئے کیوں خریدنے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے تو ویسے بھی نئے خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو مجھے یہ سب سن کر بہت برا لگتا اور عجیب سا بھی لگتا، لیکن میں کچھ بول نہیں پاتی تھی، اور میں کچھ نہیں بولتی، بس سنتی رہتی۔ ایک دن جو جیٹھانی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ باہر رہا کرتی تھی، ان کو پڑھانے کے لیے، وہ چھٹیوں میں بیچ بیچ میں گھر آیا کرتی تھی، اور جب لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو وہ چھٹیوں میں گھر آ گئی۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا، اور میں نے جب بھی وہ جیسے وہ گھر آئی تو میری اس کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی، اور میرے ہسبینڈ بھی اس کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ پہلے مجھ سے خود بولا کرتے تھے کہ اس کے ہاتھ سے کچھ مت کھایا کر، یہ کھانا بنانے سے پہلے ہی گالیاں نکالتی ہے یا ایسے کچھ کرتی ہے۔ تو جیسے دکان کے لڑکے کام کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے تو وہ بھی ہمارے گھر پر ہی رہتے ہیں، تو وہ بولتے تھے، میرے ہسبینڈ انکل بولتے تھے کہ آپ نا ان کو خود ہی کھانا کھلایا کرو، ان کو مت بولا کرو۔ پھر میں بولتی کوئی بات نہیں، تو وہ بھی اس کو اتنا مطلب نہیں پسند کرتے تھے۔ جب لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو میری بچی 3 مہینے کی تھی، اور میں نے اپنی ساس کو بولا کہ میں تھوڑے دن کے لیے مائکے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے دیکھا، بولا ہاں ٹھیک ہے تو چلی جا۔ جیسے ہی میں اپنے مائکے گھر گئی تو پیچھے سے لاک ڈاؤن لگ گیا۔ اب میرے ہسبینڈ انکل اپنے گھر میں پھنس گئے، اور میں اپنے مائکے کے گھر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے جیٹھ جو ہیں وہ پولیس میں ہیں، تب مطلب پولیس والے جو یونیفارم میں ہوتے تھے وہ ان کو ہی چھوٹ تھی، ادھر ادھر وہ بنا پرمیشن کے جا آ سکتے تھے۔ پھر انہوں نے اس بات کا، میرے گھر نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا، اور میرے ہسبینڈ کو انہوں نے بسیکرن کروا دیا۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلا تو میں اپنے گھر آئی واپس، اور مجھے ان کا بیہیویئر دیکھ کر کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اور یہ مطلب پہلے کی طرح نہ ہم سے بات کرتے، نہ میرے بچے کو لیتے، اپنے مطلب جیٹھانی کے بچے کے ساتھ ہی پورا پورا دن بیٹھے رہتے۔ میں ان کو بولتی کہ اپنے بچے کو پکڑو، میں پورے دن اس کو لے کے تھک جاتی ہوں، یا کچھ بولتے تو یہ لڑائی جھگڑے بہت کچھ ہونے لگا۔ پھر ایک دن میں ان سے تنگ ہو کے میں نے اپنی ساس کو بولا کہ مجھے نہیں رہنا ہے ساتھ میں، اب میرے کو الگ کر دو۔ تو انہوں نے میرے کو اتنا، جب میں بار بار بول رہی تھی تب بھی نہیں کیا، اور جب انہوں نے اتنے لڑائی جھگڑے کروائے پھر اس کے بعد ہمیں الگ کیا، اور میرے ممی پاپا کو اتنا بدنام کیا، کبھی میرے لیے مطلب پنچایت کو اکٹھی کر دیتے، کبھی کیا اتنا کچھ کیا، میرے کو بدنام کیا انہوں نے۔ ہمارے گھر میں جو ہے گیٹ، مطلب گھر کے الگ الگ گیٹ ہیں پر روم کے اندر اندر دروازے ہیں، اور جیسے ہی اب لاک ڈاؤن تھا تو دکانیں تو بند تھی، میرے ہسبینڈ انکل گھر میں ہی رہتے، تو میری جیٹھانی جو ہے وہ مجھے دیکھتی رہتی کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ میں کیا کر رہی ہوں، مطلب ٹھیک اگر ہم دونوں خوش ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو وہ دیکھتی رہتی، اور وہ نا کچھ سامان لے کے بلیک میجک کروا کے کچھ سامان لے کے بنا کے لے آتی اور ہمارے اوپر ڈالتی، اور ہم دونوں بہت لڑائی جھگڑے کرنے لگ پڑتے، ایسا کرتے۔ پھر بھی 2 سال اور بیت گئے، پھر ان کا خرچہ یہ خود اٹھانے لگے تو ان کو اور برا لگتا، کیونکہ یہ پہلے سارا خرچہ میرے ہسبینڈ انکل سے کرواتے تھے۔ اور جب میرے بچی کا پہلا جنم دن تھا تو میں نے اپنے ہسبینڈ انکل کو بولا کہ میں نے جن پنڈت سے اپنا علاج کروایا ہے میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے ہون کرواؤں گی، ایسے بولا۔ تو میرے ہسبینڈ، مطلب میرے جو ہسبینڈ کے بھائی ہیں، ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے جھٹ سے کسی اور پنڈت کو بلا کے پوجا پاٹھ کروائی نہیں،
مطلب ان کو بولا تو میں نے اپنے انکل کو بہت زیادہ غصہ کیا اور میں ان کے ساتھ پوجا کرنے نہیں بیٹھی، اور انہوں نے پنڈت کے سامنے بول دیا کہ میری وائف جو ہے وہ مر گئی ہے۔ تو میں جب گئی تو انہوں نے میرے کو پھر واپس آ کے بولا میں نے اس کو بول دیا تھا تو کیوں آئی، اور بہت لڑائی جھگڑے ہوئے اور پھر میں نے اور اتنے لڑائی جھگڑے ہوئے اور جیٹھانی میرے کمرے میں آ گئی کہ کیا ہوا جیسے اسے کسی بات کا کچھ پتہ نہ ہو۔ پھر وہ میرے روم میں آئی اور پھر میں نے کچھ نہیں بولا اس کو، مجھے پتہ تھا کہ یہ سب کروا رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنی لڑائی کی اور انہوں نے میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا اس دن۔ پھر وہ اپنے دکان چلے گئے، پھر انہوں نے فون کیا اور شام کو مطلب کیک کٹنگ وغیرہ وہ سب ہونی تھی، تو پھر بھی جو میری چاچی جی ہیں ان کی لڑکی ہیں تو انہوں نے بولا، انہوں نے میرے کو منایا اور بولتے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ تیار ہو جاؤ اچھے سے۔ پھر مجھے تیار تیور کروا کے ہم جب کیک کاٹنے کے لیے ان کے ہال میں گئے، نیچے جہاں ہمارا مندر ہے وہاں پر گئے، تو میرے مطلب بچے کے ساتھ جو ابھی 1 سال کی پوری ہوئی تھی جیٹھانی اور جیٹھ نے اس کو اپنے لڑکے کو اس کے ساتھ بٹھا دیا تاکہ جو پیسے شگن کے یا گفٹ جو تھے وہ آئے تو ہاف ہاف بانٹ لیں گے، اور میں پیسے وہیں چھوڑ کے پھر اپنے روم میں آ گئی اور مجھے بہت زیادہ اس ٹائم برا لگا۔ پھر تھوڑے دن ٹھیک رہتا، تھوڑے دن ویسے چلتا رہا، پھر ہمارے بیچ میں اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے کہ اب تو لڑائی جھگڑے ہوتے تو ہاتھ اٹھانا تو ایک عام سی بات ہو گئی تھی۔ پھر میں تھوڑے دن میرے ممی پاپا کو بتاتے کہ آپ کی لڑکی آپ کی ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے، وہ سارا الزام میرے اوپر ہی لگا دیتے۔ میری ممی پاپا کو بھی اتنا کچھ بولتے، میری ساس جو ہے نا وہ مطلب اس کو نا انہوں نے اپنے اتنے اس پہ کر لیا تھا، پہلے وہ بھی ان کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، پتہ نہیں ابھی کسی کے پاس گئے تھے ہم تو انہوں نے بولا اس کو بھی انہوں نے اپنے بش میں کیا ہوا ہے تب یہ ایسے بولتے ہیں۔ تو میں اب الگ رہتی ہوں، پھر بھی وہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کہاں جاتے ہیں، وہ سب دیکھتے رہتے ہیں۔ تو پھر تھوڑے بیچ میں لڑائی جھگڑے ہوتے، تھوڑے دن ٹھیک رہتا تو ویسے پھر 2 سال بعد میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ جب مجھے دوسری بار جب میں پریگننٹ ہوئی تو انہوں نے جب میرے پیٹ میں بچہ تھا تو اتنی لڑائی جھگڑے ہوئے کہ مجھے میری ساس، میری جیٹھ، میری جیٹھانی، میرے ہسبینڈ سبھی نے مارا، وہ بھی میری چاچی ساس کے سامنے۔ تو انہوں نے میری حالت دیکھ کر میرے کو سبھی بولتے تھے کہ آپ مطلب تھانہ پولیس کیس کرو، ایسے کرو ایسے کرو، پر میرے ممی پاپا یہ سب وہ بھی بولتے تھے، پر میرے کو ایسے لگتا تھا کہ پھر میرے کو اسی گھر میں رہنا ہے تو میں نہیں کر سکتی، بس میں یہی مطلب عزت کو لے کر، گھر کی عزت کو لے کر چپ رہتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب میرا دوسرا بیبی ہوا تب میرے اوپر اتنا بلیک میجک کیا گیا تھا تاکہ میرے بچہ جو ہے وہ پیٹ میں ہی ختم ہو جائے۔ تو جیسے میری ڈلیوری ہونے کے لیے مجھے ہاسپٹل لیا گیا تو مجھے ڈاکٹر نے بول دیا کہ ان کا آپریشن کرنا ہے۔ جیسے مجھے آپریشن تھیٹر پہ لے کے جا رہے تھے تو میرا جیٹ جو ہے وہ وہاں آ گیا اور میرا آپریشن ہوا تو 3-4 گھنٹے بعد میرے بچے کو ٹانڈا ہاسپٹل ریفر کر دیا چمبہ سے، اور جب وہاں اس کو لے کے گئے تو وہ وینٹیلیٹر پر اس کو رکھا گیا اور ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا کہ ہم 3 دن تک کچھ نہیں بول سکتے۔ پھر 5ویں دن جب میرے کو چھٹی ہوئی چمبہ ہاسپٹل سے تو میرے کو ڈاکٹر نے فون کر کے ہسبینڈ کو بولا کہ اس کی ماں کو ہاسپٹل بلاؤ۔ پھر میں ٹانڈا ہاسپٹل چلی گئی اور جب میں وہاں گئی تو میرے ہسبینڈ نے تب بھی میرے سے کوئی بات نہیں کی، اور جب میں نا یہاں پر تھی ہاسپٹل تب بھی انہوں نے فون کر کے میرا پتہ تک بھی نہیں پوچھا تھا، اور
پھر 1 مہینہ جیسے تیسے مطلب دوائی اور مطلب جو انکل تھے نا انہوں نے وہ پوجا کا سامان دیا، پھر انہوں نے بولا اس بچے کے ساتھ لگانا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور میں جب یہاں سے گئی ٹانڈا تو وہ سامان لے کر چلی گئی، پھر وہ لگایا اور وہ تھوڑا تھوڑا امپروو ہونے لگا، اور 1 مہینے کے بعد جیسے ہم گھر پہنچ گئے، 1 مہینے کے بعد جب گھر آئے تو ساس نے بولا کہ اب یہ کھانا تو بنا نہیں سکتے تو میں بناؤں گی، اور اب کہانی پھر سے وہی اسٹارٹ ہوگی، اور جیسے نا اب وہ کھانا بنانے لگی، صرف ایک دن جو ہے وہ ٹھیک رہا، پھر اگلے دن سے اس نے بلیک میجک کیا اور میرے کو میری ساس اور میرے ہسبینڈ نے میرے کو مارا، اور پھر مارا اور میں وہ نا اپنی شاپ چلے گئے میرے سے، اور میرے پاس اب 2 بچے تھے تو میرے سے خود میری حالت اتنی خراب تھی کہ مجھے مطلب میں اپنے باہر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، میرے جو وہ اسٹیچز لگے تھے وہ بھی کھل گئے تھے، پھر میں نے اپنی ممی کو فون کیا اور میں نے ٹیکسی کی اور میں اپنے گھر چلی گئی، اور 1 مہینے تک میری مطلب ساس کو ان کو تو رہنے دو نا، باقی کو میرے ہسبینڈ تک نے بھی فون نہیں کیا، 1 مہینے کے بعد ان کے کچھ رشتہ دار آئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے، بولتے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، تو پھر میرے پاپا نے تب بھی بولا کہ بھئی آپ مان جاؤ نہیں تو ہم پھر سے پولیس کیس یا کچھ ایسے کریں گے، نہیں نہیں، انہوں نے بولا نہیں ایسے نہیں ہوگا، پھر ہم چلے گئے تو ہم الگ رہتے تھے، تو پھر 6 مہینے تک میری ساس نے میرے ہسبینڈ کو میرے روم میں آنے تک نہیں دیا، اور وہ نا کھانا ان کو خود بنا بنا کے کھلانے لگی، میں خود ہی بناتی اور خود ہی کھاتے، بیچ بیچ میں جو دکان کے لڑکے ہیں نا میں ان کو نوکر نہیں بول سکتی، انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور وہ میرے کو کچھ کھانا ہوتا تو وہ جوڑ جوڑ کے مجھے دے جاتے، تو میں وہ کر کے 6 مہینے گزار لی، اور پھر میرے بچے کا جو کہارن جیسے انپراشن کرواتے ہیں نا تو وہ کروایا، تو تب انہوں نے لڑائی جھگڑے کروائے، پھر اب جب میں نے اپنے بچے کا منڈن کروایا تو اتنے لڑائی جھگڑے، میں نے اپنے گھر کی رینوویشن کروائی، میں نے بولا تھا نا سنگت جی میرے کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں، کس چیز کی بھی کوئی کمی نہیں، تو وہ اندر اندر یہ سب دیکھ کے اور جلتے، اور میں نے اپنے گھر کو پورا مطلب جو میری طرف سے روم تھے الگ، ہمارا گیٹ الگ ہے تو میں ان کو الگ سے پینٹ کروایا، سب کچھ کروایا، تو پھر بھی وہ بلیک میجک کرے جا رہے تھے، جب میرے بچے کے منڈن ہوئے تو ہمارے بیچ اور میرے انکل کے بیچ بھی تب بھی اتنی لڑائی جھگڑے کروائے انہوں نے، پھر منڈن ہونے کے بعد پھر سے میری بوجی کی لڑکے کی شادی تھی تو میں وہاں چلی گئی، اور جب میں واپس آئی تو اگلے دن اتنی لڑائی جھگڑے، پھر میں مائکے چلی گئی تو انہوں نے پولیس کیس کروایا، اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ میرے جو پتی کے مطلب بھائی ہیں تو وہ خود پولیس میں آئے، تو پھر میرے کو تھانہ بلایا گیا، اور جو میرے پیسے اکٹھے کیے تھے اور جو گہنے وغیرہ تھے نا تو وہ بولتے ہیں کہ یہ اپنے مائکے میں یہ پیسے دیتی ہے، وہ کرتی ہے، میرے پر اتنے جھوٹے الزام لگائے، مطلب جو اسٹاف کے بندے ہوتے ہیں نا پھر وہ اسٹاف کا ہی ساتھ دیتے ہیں چاہے کوئی سا بھی ڈپارٹمنٹ کیوں نہ ہو، تو پھر میں نے وہاں پر بہت مطلب کچھ سہن کیا، تو اس ٹائم تک تو پھر وہ مطلب مئی کا مہینہ تھا، میں نے بولا تھا نا سنگت جی میں مئی سے گرو جی سے جڑی ہوں، جب میں گھر واپس آ گئی انہوں نے بولا آپ کا ڈپوز کروا دیں گے یا تو آپ کو ان کے ساتھ رہنا پڑے گا، اب سنگت جی سوچو میرے بچے اتنے چھوٹے ہیں، اور میری بیٹی نا ہر ٹائم اپنے پاپا کے مطلب وہ ڈھونڈتی ہے اپنے پاپا کو، ہم الگ بھی سوئیں تب بھی وہ رات کو ایسے پوچھیں گی مما میرے پاپا کہاں ہیں، تو میں ایسے جان بوجھ کے بول دوں گی کہ ابھی نہیں آئے شاپ سے تو سو جا، پھر جب آئیں گے تو میں سلا دوں گی اپنے ساتھ، میں نے اتنے برے دن دیکھے، میں ایسے سوتی ہوں بھگوان اتنے برے دن کسی کے لیے، میں نے اپنے بچوں کو بھی تڑپتے دیکھا ہے، رات کو وہ اپنے پاپا کے لیے ایسے مطلب ایسے بولتے تھے نا، پر میرے ہسبینڈ انکل کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے اتنا بلیک میجک ان کو مطلب بصیرکرن کیا ہوا ہے نا کہ یہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تو جیسے ان کو جب یاد آتا ہے تو یہ ہمارے ہو جاتے ہیں، اور ایک دم سے جب ان کو کچھ ہوتا ہے نا سنگت جی تو یہ نا کچھ نہیں سوچتے، نہ بچوں کو دیکھتے ہیں نہ مجھے دیکھتے ہیں، ان کو مطلب پھر وہ سیدھے ہوتا ہے جیسے ہمارے روم کے اندر دروازے ہیں تو پھر سیدھے ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے،
تو اب میرے کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ جب میں مئی میں جب ٹھانا سے میں گھر آئی تو میری چاچی ساتھ گھر میں تو سبھی کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ سب ہوا ہے، تو میں چاچی ساس کے ساتھ گئی اور چاچی ساس نے میرے کو نا گرو جی کے بارے میں بتایا۔ پھر میں نے جب اپنا فیس بک اسکرول کیا نا تو مجھے گرو جی کے میسیج آنے لگے، میرے بچے تو میرے ساتھ بات کر، میرے کو تیرے ہر ایک دل کی بات پتہ ہے۔ اور تب سے میں گرو جی سے جڑی، اور گرو جی سے نا جڑنے کے بعد بلیک میجک تو اتنے ہوئے پر ان کا اتنا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ پھر سب سے پہلے مجھے گرو جی نے بولا تیرے اوپر اتنے کشٹ ہیں کہ تجھے نا انہوں نے کب کا الگ کر دینا تھا۔ پھر میں جب گھر آئی تو مجھے بولا کہ میرا منتر جاپ کیا کر، جل پرساد چھڑکا، تیرے گھر میں اتنی ایکٹیویٹی ہے۔ پھر انہوں نے میرے اوپر مارن کریا کی، جیسے سنگت جیسے میں ستسنگ سنتی تو بولا اس میں لال دھاگا ہے تیرے گھر میں، اس کو نکال۔ سنگت جی میرا اتنا بڑا گھر ہے تو میں مطلب جو مجھے روم ملے ہوئے نا تو میں وہ سارے صاف کرتی، پر اتنا چھوٹا سا دھاگا تھا تو وہ مئی سے لے کر سوچو ابھی اگست چلا ہوا ہے، ستمبر چلا ہوا ہے، تو میرے کو آج وہ دھاگا مطلب تھوڑے دن پہلے 1-2 دن پہلے وہ دھاگا مجھے نا جو ہمارا ہول کا مندر ہے وہاں پر ملا تھا، اور گرو جی نے بولا وہ تیرے اوپر مارن کریا کی ہوئی ہے اور اس میں اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی ہے، میرے پتر اس کو ڈھونڈ اور باہر نکال۔ پھر میں نے وہ دھاگا ڈھونڈا نہیں، گرو جی نے مطلب ڈھونڈوایا مجھے تو ملنا بھی نہیں تھا۔ پھر اب میرے کو گرو جی نے بولا کہ تو ہنومان چالیسا کیا کر۔ پھر ہنومان چالیسا جیسے میرے گھر کے باہر مندر ہے محلے میں، وہاں پر شیو جی کے شیولنگ پر جل چڑھا، وہ جل لے کر اپنے گھر میں آ، تھوڑا اس کو پی اور گھر پہ چھڑکا دے۔ پھر میرے کو بولا ایک بار میں بھول بھی گئی، گرو جی نے بولا اپنے مین گیٹ پر اوم کا چین لگا، آج پھر سے دوبارہ سے میسیج آیا، اب میں وہ منگواؤں گی۔ پھر میرے کو بولا کہ کالی ماتا کے اوپر سہاگ کی چیزیں اور ایک لال چنی بولی تھی وہ چڑھا، پھر وہ چڑھائی شیتلا ماتا کے اوپر پیلی چنی، وہ پھر لال پنک کلر کی، وہ سب جو بولا وہ سب کچھ کیا، تو اس سے بہت زیادہ میرے گھر میں نیگیٹیوٹی کم ہو گئی ہے۔ اب گرو جی نے میرے ہسبینڈ کے اوپر جو بلیک میجک کیا ہے، مطلب انہوں نے بولا ہے میں نے تیرے پورے پریوار کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، تو میرے بچے اب تیرے کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلیک میجک کرنے والا بھی ہر پل ڈرا ہوا ہے۔ اب میں گروپا سے بس اتنی ارداس کرتی ہوں کہ ہے میرے گروپا میرا ہاتھ ہمیشہ ایسے ہی تھامے رکھنا، سنگت جی میرا ستسنگ بہت بڑا ہو جائے گا۔ میرے کو گرو جی نے بولا ہے کہ تو لگاتار 7 دن تک اپنا شکرانہ ستسنگ شیئر کر۔ پھر میں پہلے چھوٹے کرتی تھی، 2 ستسنگ میں نے چھوٹے کیے، پھر انہوں نے خود بولا کہ تھوڑا بڑا کر کے بتا، جیسے کہتے ہیں نا اپنی جرنی پہلے سے سٹارٹ کر، تو پھر میں نے پہلے سے سٹارٹ کی۔ اب گرو جی کا میسیج آتا ہے نا کہ میرا پتر تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے گھر میں نے پہرا لگا دیا ہے، اور سنگت جی سچ بولتی ہوں میں، اگر کوئی یہ سب چیزیں یقین نہیں کرتا، میں بھی نہیں کرتی تھی پہلے، پر بلیک میجک کر بھی رہے ہیں نا تو اس کا اثر مطلب ہوتا ہے۔ پر جیسے میں نا شام کو جیسے اب ہنومان چالیسا، شیو چالیسا اور جیسے میں شیو پران کرتی ہوں نا تو میں گلاس رکھ کے جو پانی ہوتا ہے وہ چھڑکا دیتی ہوں اپنے گھر پر، اور وہ پانی پیتی ہوں، اور میں اپنے ہسبینڈ انکل کو بھی پلا دیتی ہوں، حالانکہ وہ نہیں مانتے تو میں فریج میں پانی کی بوٹل رکھی ہوتی ہے اس میں ڈال دیتی ہوں، وہ صبح مطلب جب بھی وہ پانی پیتے تو وہاں سے پی لیتے ہیں، تو ایسے کر کے میں کر رہی ہوں۔ میرے گروپا نے میرے بہت سارے کشٹ کاٹے ہیں، اور میرے بچے کو بھی بہت زیادہ بلیس کیا ہے۔ اب میرے پاس شبد نہیں ہے بولنے کو،
اب میں اپنا ستسنگ یہیں ختم کرتی ہوں اور اگلے ستسنگ کی تیاری کرتی ہوں. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم کوٹی کوٹی شکرانہ میرے مالک. چرن بندنا میرے گروپا میرے اوپر اپنی کرپا، اسیم کرپا ایسے بنائے رکھنا. جو میرا ستسنگ شیئر کرتے ہیں ان کے لیے بھی تہہ دل سے دھنیہ واد.